جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، میرے نزدیک اسلام میں قطعاً جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ کا جو معاملہ بیان کیا وہ بھی آپ نے صحیح پورا بیان نہیں کیا ہے۔ اصل میں وہ مہر کی رقم تھی کہ جو زرہ اپنی بیچ کر یا گروی رکھ کر، حضور نے کہا تھا یا گروی رکھو یا بیچو، لیکن مہر تو دینا ہوگا۔ حضور نے اپنی طرف سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں دی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، درویش صحابہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی۔ تو عرض کیا یہاں زرہ تو ہے۔ اب حضرت علی نے یہ سمجھا کہ زرہ تو جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہے، یہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچو یا گروی رکھ کر قرض لو، تو مہر تو دینا ہوگا۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی زرہ بازار میں جا کے آواز لگا دی، یہ برائے فروخت ہے۔ حضرت عثمان نے خرید لی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 300 درہم میں یا 30 اشرفیوں میں، یہ مختلف فگرز ہیں۔ وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ اس میں سے حضور نے کچھ جو ہے اندر بھیجا کہ دلہن کی تیاری کے لیے کوئی خوشبو وغیرہ یہ وہ چیزیں، اور کچھ سے وہ سامان تیار کر دیا کہ جو ان کے گھر کے اندر ضرورت تھی لازمی۔ بس وہ اسی میں سے، مہر کی رقم میں سے، وہ مہر ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ کی ملکیت تھا نا، اور حضرت فاطمہ کی ولی کی حیثیت سے اس کو استعمال کرنے کا حق حضور نے کیا، اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، حضرت فاطمہ ہی کے گھر کے اندر وہ چیزیں فراہم کر دی۔ اپنے پاس سے کوئی ایک پیسے کی چیز بھی حضور نے نہیں دی۔ تو مہر کا تصور اسلام میں تو سرے سے اس کا جہیز کا تصور ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ لعنت ایسی ہے کہ اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ لہذا میں نے جو تحریک شروع کی تھی، آج سے 3.5 صدی قبل، سن 73 کی بات کر رہا ہوں، 35 برس ہو گئے، تو اس میں نے یہی رکھا تھا کہ نمبر 1 تو یہ کہ نکاح مسجد میں ہو، نمبر 2 یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہ ہو، اور یہ کہ بارات کا تصور خود بخود ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جہیز کا معاملہ اول تو یہ کہ اللہ ہمت دے تو بالکل ختم کیا جائے، ورنہ کم سے کم یہ کیا جائے کہ اس کی کوئی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چند دن پہلے کچھ چیزیں جو بھیج دی جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کے چند دن بعد کے کچھ چیزیں دے دی جائیں، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اس کی جڑ بالکل کاٹنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن بہرحال اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں یہ اس لیے ہے کہ ہندوؤں کے ہاں لڑکی کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہے، ماں باپ کی وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جب لڑکی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں، دان دہیج جسے وہ کہتے ہیں، گویا کہ خیرات ہے۔ یہ لڑکی کا حق تو ہے ہی نہیں، یہ تو در حقیقت ایک خیرات ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو یہ تصور ان کا ہے، لیکن ہماری ہڈیوں کے اندر وہ یوں سمجھیے کہ وہ داخل ہوا ہے۔ اس پہلو